مدینہ کے اندر بہت سارے یہودی پہلے سے موجود تھے۔ یہ یہودی وہاں پر کہاں سے آئے اور کب آئے؟ ان کے وہاں آنے سے پہلے ان کو یہ معلوم تھا کہ مدینہ کے اندر ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے کچھ فلسطینی چرواہے پہاڑوں پر گھوم رہے تھے۔ ان کو وہاں دور سے ایک غار نظر آئی، جس کے اندر جب وہ گئے تو ان کو وہاں پہ 2 مرتبان پڑے ہوئے نظر آئے۔ اس مرتبان کے اندر ان کو کچھ پرانے کاغذات ملے، جس کو انہوں نے ایک معمولی سے کاغذات سمجھا۔ انہوں نے اس کاغذات کو بازار کے اندر جا کر فروخت کر دیا، اور کچھ عرصے بعد وہ کاغذات امریکی سائنسدان کے پاس پہنچے، جس نے ان کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ تورات کے کاغذات ہیں۔ اس نے اس کا موازنہ ایک 1400 پرانی تورات کی کتاب کے ساتھ کیا، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ان دونوں کا سٹائل سیم ہے جو کاغذات ملے تھے۔ اس نے کاربن ڈیٹنگ کے ساتھ اس کا موازنہ کیا ان کاغذات کا، اور اس کو اس سے معلوم ہوا کہ یہ 2200 سال پرانے کاغذات ہیں۔ ان کاغذات میں زیادہ انفارمیشن تو نہیں تھی، وہ مکمل نہیں تھی، لیکن اس میں بہت سارا حصہ موجود تھا، اور وہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے سے تھی، اور اس کے اندر حضرت اسحاق کا واقعہ موجود تھا، جس کو مسلمان اور عیسائی سچا پیغمبر مانتے ہیں، جس میں حضرت اسحاق کی مستقبل کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں تھیں۔ بخت نصر جو ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، ہٹلر کی طرح کا، جس نے یہودیوں پر بہت سارے ظلم کیے تھے، اس کے اندر موجود تھا کہ اس کی حکومت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور یہودی اپنے علاقے میں آباد ہو جائیں گے۔ یہ جو پیشن گوئی تھی یہ اس وقت کے 300 سال پہلے مکمل ہو چکی تھی، سائرس دا گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ کیدار کے لوگ پہاڑوں پر چڑھ کر خوشیاں منائیں گے۔ یہ کیدار کے لوگ کون تھے؟ یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے دوسرے بیٹے کیدار کی نسل میں سے تھے۔ کیدار ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، جس نے سعودی عرب کے اندر ایک ریاست قائم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی نسل سے ہیں۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی پوجا عرب کے علاقے میں کی جاتی تھی۔ سیلا کے لوگوں کو کہا گیا پہاڑوں پر چڑھ کر خوشیاں مناؤ۔ یہ سیلا کے لوگ مسجد نبوی سے 500 میٹر دور ایک پہاڑ ہے جہاں پر رہتے تھے۔ سیلا کے لوگوں کو تورات کے اندر کہا گیا کہ ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف پھیلا دے گا۔ یہ سب کچھ تورات میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا، اور یہودیوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ مدینہ کے اندر ایک پیغمبر آنے والا ہے، اور وہ فلسطین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آنا شروع ہو گئے تاکہ سب سے پہلے ہم اس پیغمبر سے مل سکیں۔ مدینہ کے جو عرب کے لوگ تھے وہ یہودیوں کے کاروبار کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس تھے، جو آج بھی امپریس ہیں۔ آہستہ آہستہ وہاں پر یہودی بڑھنے لگ گئے، اور خیبر کو انہوں نے اپنا مین مرکز بنا لیا۔ یہودی اور عربی بڑھنے کی وجہ سے وہاں پر دونوں کے اندر آپس میں اختلاف ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر آپس میں لڑائیاں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ یہودی عربیوں کو اس بات سے ڈراتے تھے کہ ہمارا ایک پیغمبر آنے والا ہے اور وہ تمہاری خبر لے گا، اور عرب کے لوگ اس بات سے ڈرنا شروع ہو گئے کہ ان کا جب پیغمبر آئے گا تو وہ ہمارا حساب لے گا اور ہمیں مار دے گا۔ اسی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مکہ سے ایک صحابی آیا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ اس نے مدینہ آ کر لوگوں کو بتایا کہ مکہ کے اندر ایک عرب پیغمبر آیا ہے جو وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے اور اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ عرب کے لوگوں نے جب یہ بات مدینہ میں سنی تو انہیں لگا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے لیے ہمیں یہودی ڈراتے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کو دنیا میں قبول کیا۔ کچھ یہودیوں نے تو اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی خاطر اپنی جان بھی دے دی۔ حضرت سلمان فارسی کو ایک پادری نے بتایا، عیسائی پادری نے بتایا کہ مکہ کے اندر ایک پیغمبر آ گیا ہے، تم جاؤ اس کی تلاش میں۔ اس کے بعد یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، اور یہ سازشیں اتنا زیادہ بڑھ گئیں کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے خلاف جنگ ہو گئی۔ جنگ خیبر اس کو کہا جاتا ہے، اور اس جنگ کی قیادت حضرت علی نے کی، اور مسلمانوں اور یہودیوں کے خلاف جب یہ جنگ ہوئی وہاں پر بہت زیادہ مال و زر بھی یہودیوں کا موجود تھا۔ اس جنگ میں یہودیوں کو شکست ہوئی اور ان کو وہاں سے خیبر کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور وہ سارا علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔